سننے والوں میں دیوبند کے ماننے والے بھی ہوں گے اور بریلی کے ماننے والے بھی ہوں گے. آپ سے دل کی گہرائی سے 2-3 منٹ مجھے چاہیے، دل کی گہرائی سے دیں گے اور اطمینان قلبی سے دونوں سنیں گے، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلی ہو. ابھی جو سوشل میڈیا پر دیوبندی بریلی کے مناظرے کے نام سے سوشل میڈیا کو گندا کیا جا رہا ہے نا، میں اس کو گندا ہی کہتا ہوں. اور ایک اور شبد کہتا ہوں کہ عوام کو لڑاؤ اور خود راج کرو. عوام کو لڑاؤ اور خود عوام کے چہیتے بن جاؤ. اپنا مشن اختیار کرنے کے لیے عوام کے بیچ دوریاں پیدا کر دو. دراصل میں گفتگو کیا کرنے والا ہوں کہ 3-4 روز قبل ایک مولانا امین القادری نے کچھ بھدے شبد کہے جس کو میں دہرانا نہیں چاہتا. اس پر ریئیکشن کرتے ہوئے مولانا حسنین محفوظ دیوبندی نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. میں دونوں طبقے کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، میں دیوبند کے ماننے والوں سے بھی اور بریلی کے ماننے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے اس طرز عمل سے عوام کا، امت کا، ہماری قوم کا کیا فائدہ ہے؟ ہماری قوم کو کیا ملنے والا ہے؟ حسد، جلن، ایک دوسرے میں نا اتفاقی، ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے کے بیچ دوریاں. ہم دونوں عوام کے بیچ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ میں یہ کہتا ہوں مرے ہوئے مردے کو کھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جو ملک کے حالات ہیں تو اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئے اور ہم بڑے بڑے منچ سے، بڑے بڑے اسٹیج سے، پروگرام سے مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کی باتیں بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود کبھی کبھی ہم انتشار کی باتیں کر جاتے ہیں. وہ سالہ سال سے جس پر محنتیں ہو رہی تھی، سالہ سال سے جس کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ منٹوں میں ایک پروگرام میں ساری محبتیں عداوت میں بدل جاتی ہیں، ساری محبتیں نفرت میں بدل جاتی ہیں. جبکہ قرآن کا اعلان یہ ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ میرا اعمال میرے لیے ہے، تمہارا اعمال تمہارے لیے. ہم سب کا اعمال ہم سب کے ساتھ جائے گا. کون کیا کرتا ہے، کون کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے ایک طرف ہو کر ہم کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے. سب کلمہ گو ہے، سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے. محمود حسن دیوبندی رحمہم اللہ، جب آپ مالٹا کے جیل سے نکل کر آئے تھے تو آپ نے 2-3 نصیحتیں بڑی قیمتی فرمائی تھی. ایک یہ کہ جگہ جگہ پر مکتب قائم کیا جاوے، دوسرا مسلمانوں کو قرآن سے جوڑا جاوے، اور تیسرا جو آپ کی نصیحت تھی وہ یہ کہ اس امت کو بہت بڑا خسارہ ہوا، نقصان ہوا ہے اختلاف کی وجہ سے. اس اختلاف کو پس پردہ ڈالو، اس اختلاف کو پیچھے ڈالو، اس اختلاف کو ایک طرف کرو اور ایک پلیٹ فارم پر آؤ، تبھی تو ہمارا آپ
اس انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حاضرین، سوشل میڈیا پر جو لوگ مناظرہ کر رہے ہیں، مناظرہ کا چیلنج کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مناظرے کو قبول کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ڈرپوک ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارا کلیجہ بہت بڑا ہے، کچھ اپنی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، دوسری اپنی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے امت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آپسی محبت میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ ملک میں آئے دن اسلام پر، قرآن پر، محمد الرسول اللہ کی شخصیت پر، کبھی شادیوں کو لے کر ہو، کبھی آپ کی زندگی کے طرز عمل کو لے کر ہو، جہاد کو لے کر ہو، قرآن میں جہاد کی آیتوں کو لے کر ہو، آئے دن گفتگو ہوتی رہتی ہے، لوگ نقص چھوڑتے رہتے ہیں اور راج کرتے ہیں، لڑاتے ہیں، ہندو مسلم کہہ کے لڑا دیتے ہیں اور خود سکتے میں آ جاتے ہیں، خود کرسی پر آ جاتے ہیں۔ کیا ہمارے اکابر علماء جو اس وقت میں ہیں، معاذ اللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد صرف وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو گندا کر رہے ہیں، میرا مقصد صرف انہی لوگوں سے مخاطب ہونا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر آ کر چیلنج کر رہے ہیں اور چیلنج قبول کر رہے ہیں۔ دونوں طبقہ کی باتیں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے قوم کا فائدہ نہیں ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا فائدہ نہیں، فائدہ ہے کہ جب ہم پچھلی باتوں کو بھلا کر یک پلیٹ فارم پر آئیں اور یک پلیٹ فارم پر آ کر جمہوریت اور سالمیت اور اتحاد امت، واحد امت کا پیغام دیں، دنیا کو بھی دیں کہ ہم واحد ملت واحدہ ہیں، ہم ایک ملت ہیں۔ حاضرین، میں ادنا سا طالب علم ہوں، میری باتیں لوگ زیادہ سننا پسند نہیں کرتے، لیکن اس وقت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ میں دونوں جانب سے، دونوں فریق کے جانب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں سکوت اختیار کیجئے، 2024 کا ایجنڈا کو سامنے رکھیے۔ 2024 میں کہیں ایسا ایجنڈا شروع کر دیا جائے کہ ہمیں آپس میں لڑا دیا جائے، اور لڑایا جاتا ہے۔ انگریزوں کی چال یہی ہے کہ لڑاؤ راج کرو، یہی برادران وطن نے سیکھا کہ لڑاؤ راج کرو، اور ہم علماء بھی گنے چنے یہی کر رہے ہیں۔ وہ ان پر تنقید کرتے ہیں، وہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مثبت باتیں کیجیے۔ قرآن اور احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس اتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی گزر جائے ہمارے لیے وہ ذخیرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو منفی باتوں پر نہ جا کر مثبت پہلو پر گفتگو کرنی چاہیے، جس سے اخوت، الفت، محبت برقرار رہے۔ میری بات سب سے علیحدہ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، وہ اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی دور میں مناظرے سے قوم کو فائدہ ہوا ہے، بلکہ نقصان ہوا ہے۔ جو قوم کو الفت، محبت، اخوت کا سبق دیا گیا ہے، وہ قوم آپس میں لڑ بھڑنے لگتی ہے، وہ قوم ایک دوسرے سے نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں پیدا کر لیتی ہیں۔ جس قوم کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا حکم دیا گیا، جس قوم کو ایک کلمہ، ایک قرآن، ایک خدا، ایک رسول دیا گیا، وہ قوم آپس میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ قوم کبھی دیوبندی کے نام پر، کبھی بریلی کے نام پر، کبھی شافعی کے نام پر، کبھی حنبلی کے نام پر، کبھی مالکی کے نام پر، کبھی حنفی کے نام پر بٹ جاتی ہے۔ کوئی اہل حدیث بن جاتا ہے، کوئی اہل قرآن بن جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب ایک ہیں، سب کا اعمال اس کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر ایک کو ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا ہے۔
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے بارے میں تنقیدی کلمات نہ کہے، کوئی کسی پر نشانہ نہ سادھے، مثبت پہلو پر گفتگو کرے۔ وہی لوگ چہرہ دکھانے کے قابل اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں بھی ہوں گے، جو جوڑنے کی بات کریں گے، جو امت کو، قوم کو، اس امت کو جوڑ کر آگے لے جانے کی بات کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ورنہ کچھ دن سوشل میڈیا پر ہم گند پھیلا لیں گے، سوشل میڈیا پر ہم ایک دوسرے کو چیلنج کر لیں گے، سوشل میڈیا پر ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ لیں گے، یقین جانیے اس سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم سب کو جوڑنے کی بات کریں گے، اپنا سینہ، اپنا دل بڑا دکھائیں گے۔ ہم سب اپنا دل بڑا دکھائیں اور کوشش کریں کہ سب میرے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اس آیت کریمہ کے ہم مصداق بنیں اور خود اس آیت کریمہ کا پیغام ہم عالم کو شیئر کریں، پہلے خود اس پر عمل کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، المسلم کا جسد الواحد، کہ مسلمان ایک جسم کے معنی دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام مناظرین دونوں پہلو والے، دیوبندی بریلوی تمام سن لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دیوبندی کو کانٹا چبھے تو بریلی محسوس کرے، اور بریلی والے کو کانٹا چبھے تو دیوبندی والے محسوس کرے۔ یہ تو ہم نے بنا لیا بھائی، ہم نے بنا لیا دیوبند اور بریلی، ورنہ کو دونوں میں کوئی فرق مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، جس کا جو نظریہ ہے وہ اپنے اعتبار، میں نے پہلے ہی کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کے قبر میں جا کے مجھے حساب نہیں دینا، میرے قبر میں آ کے ان کو حساب نہیں دینا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، میرا بوجھ وہ نہیں اٹھائیں گے، ان کا بوجھ میں نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر نہ مجھے حق بنتا ہے کہ ان پر نشانہ سادھوں، نہ ان کو حق بنتا ہے کہ مجھ پر نشانہ سادھے۔ حاضرین، امت کو جوڑنے کی بات کریں، قوم کو جوڑنے کی بات کریں۔ یہ قوم علماء کو اپنا رہبر مقتدی مانتی ہے، آپ علماء کو اپنا پیشوا مانتی ہیں، تو دونوں طرف کے علماء کو یہ چاہیے کہ قوم کو جوڑنے کی بات کریں۔ قوم کو جوڑ کر جو فائدہ، جو نفع مل سکتا ہے، توڑ کر نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سبوں کو ملت واحدہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایک امت بن کر، ہیں تو ایک ہی امت لیکن ہم خیمے میں بڑھ جاتے ہیں، نظریات کی وجہ سے خیمے میں بڑھ جاتے ہیں، ان کے نظریات ان کے ساتھ، ہمارے نظریات ہمارے ساتھ ہے۔ یہی میرا پیغام ہے امت ملت واحدہ کا، کہ ہم سب کو ملت واحدہ بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔